وفا، تمہاری آنکھیں نہیں رہیں، تم ان سے انتقام لینے کا سوچ رہی ہو؟ زریاب نے اس کی آنکھیں پڑھ کر حیرت سے سوال کیا، جس کے جواب میں وفا نے لب پھینچ کر نظریں چرائیں۔ لالا، وہاں کے لوگ آج بھی ویسے ہیں، بالکل نہیں بدلے۔ میں سمجھی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ گئے ہوں گے، مگر میں غلط تھی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کبھی بھی۔ اس نے تنفر سے کہا، تو کیا تم اسفند سے شادی صرف انتقام؟ نہیں لالا، ایسا ہرگز نہیں۔ میں سچ میں اپنے آپ کو دنیا جہان کی خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں، جس کا بخت اسفند یار کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے، لیکن میں ان کو بھی سدھار کر ہی دم لوں گی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے لالے کی جان، جب وفا کوئی چیز ٹھان لے تو اپنی جان لگا دیتی ہے۔ اس نے فوراً زریاب کی بات کاٹتے اس کی غلط فہمی دور کی، جس پر زریاب خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ ویل ڈن میری جان، خوش رہو اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہو ہمیشہ۔ زریاب نے اسے گلے لگاتے دعا دی۔ لیکن تم نے لباس کیوں نہیں بدلا؟ زریاب نے تشویش سے کہا، یہ بھی آپ کے ہونے والے سالے صاحب کی کرم نوازی ہے، جس نے فرمائش کی ہے کہ میں اس کی پسند کا لباس پہنوں۔ وفا نے ہنستے ہوئے بتایا تو زریاب بھی ہنس دیا۔ جب نوری اور ایشر وفا کے نکاح کا جوڑا لیے اندر دھاوا بولتی ہوئی آئیں، زریاب بھائی پلیز آپ جائیے باہر، تاکہ ہم اپنی دلہن کو تیار کر لیں، جن کے انتظار میں ہمارے جیٹھ جی پل پل گن رہے ہیں کہ کب انہیں دیدار یار نصیب ہو۔ ایشر نے چہکتے ہوئے اسفند یار کی بےتابیاں بتائیں، جو عروج پر تھیں، جسے سن کر وفا کے گال سرخ پڑ گئے، جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اس کے شرمانے کا یہ انداز دیکھ کر زریاب اپنی ہنسی بمشکل ضبط کیے باہر نکل گیا، اور باہر نکل کر کہا لگایا۔ بہت دیر بعد ہی صحیح اس نے اپنی بہن کو اتنا خوش دیکھا تھا، اور اس کا دل اس بات پر سرشار تھا۔ اسفند یار جب واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو عمر اور اس کے باقی دوست اسے دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ اسفند لالا، آپ تو چھا گئے، آج میلہ لوٹ لیا آپ نے، 10-12 لڑکیاں تو گرا ہی دیں گے آج آپ اپنی وجہ حسن سے۔ عمر نے اس کے بکھرے سٹائل میں تعریف کرتے ہوئے، جس پر سب دوستوں نے کہا لگاتے ہوئے حامی بھری۔ اسفند یار نے خود کو شیشے میں دیکھا تو 2 پل کو خود ہی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ فرنچ کٹ ہیئر میں جو آج ہی بنوائی تھی، سفید کرتا شلوار پر سلور گولڈن مکس واسکٹ جو خود اس نے وفا کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے بنوائی تھی، سلیقے سے بنے بال، نیلی آنکھوں میں کچھ پا لینے کی چمک، آج اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی جو کچھ پہلے ہوا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ ایک وجاہت سے بھرپور حسن رکھنے والا مشرقی مرد لگ رہا تھا، جس کی مثالیں لوگ یونانی دیوتا کے طور پر دیتے تھے۔ وفا، اب غم کے بادل چھٹ چکے ہیں، بہت جلد تمہاری بے رنگ زندگی کو مختلف رنگوں سے بھر دوں گا، جہاں تمہاری ہر خواہش میری سر آنکھوں پر ہوگی، تمہاری ہر بات میرے لیے سب سے اہم ہوگی، تمہاری ہر ہنسی میری خوشی کی وجہ ہوگی۔ جب اب ایک دوسرے کے محرم ہوں گے، اس نے دل میں وفا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور سرشاری سے مسکرا دیا۔ نعیمہ بیگم اور ابراہیم صاحب ان سب کو دیری کا احساس دلانے آئے تو اسفند یار کو یوں خوش و خرم دیکھ کر دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ نعیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری اور اس کی پیشانی چوم کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جبکہ ابراہیم صاحب نے اسے گلے لگایا۔ وفا جو ہی باتھ روم سے باہر نکلی، اس کو دیکھ کر نوری اور ایشر دنگ رہ گئے۔ اتنی خوبصورتی، اتنی شادابی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ دونوں لمحوں کے لیے کھو ہی گئی تھیں۔ سفید شارٹس کرتی میں سلور اور گولڈن امتزاج کا کام نفاست سے کیا گیا تھا، جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا، جبکہ ساتھ سفید اور گولڈن شرارے میں وہ ایک دم پرستان کی پری لگ رہی تھی، جو راستہ بھٹک جانے پر دنیا میں آ گئی ہو۔ آنکھوں کی تو بات ہی آج الگ تھی، ایسا لگتا تھا نیلی سمندری آنکھوں پر سورج کی کرنیں اتر آئی ہوں۔ گولڈن آئی میک اپ نے اس کی آنکھوں کو آج کئی گنا سنوار دیا تھا، جبکہ ناک میں پہنی بڑی نت اس کے مصنوعی سرخ رنگ سے سجے ہونٹوں سے ٹکراتی ہوئی شرارت کر رہی تھی۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں اور اس کے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں زندگی سے بھرپور احساس دلاتی تھی۔ وہ مکمل ایک حسن کا پیکر لگ رہی تھی، جس پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ آتا بھی کیوں نہ، آج وہ اپنے سچے پیار، اپنے ہونے والے محرم کے لیے سجی تھی، جس کی خوبصورتی اس کے انگ انگ سے واضح ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اسے ایسے ہی دیکھی جاتی اگر سحر آ کر انہیں ہوش نہ دلاتی۔ چلو لڑکیوں، لے کر چلو وفا کو۔ کدھر؟ نکاح تو یہی ہے نا، کمرے میں؟ سیر کے کہنے پر وفا نے حیرت سے کہا، جی نہیں بنو رانی، دلہے راجہ کا فرمان ہے کہ وہ اپنی بیگم کو منہ سے 3 دفعہ قبول ہے بذات خود اپنے کانوں سے سن کر اپنی زندگی کی نوید کا احساس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے بلایا جائے۔ سحر نے منو سے اسفند یار کا پیغام دیتے ہوئے اسے چھیڑا، جس پر وفا چنپ کر ہنستی اور باقی بھی ہنستے ہوئے اسے اطراف سے تھامتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ اب نیچے کا منظر کچھ یوں تھا کہ ہال کے لاؤنج کے درمیان سفید پھولوں کا ایک پردہ سجایا گیا تھا، جس کے ایک طرف مرد حضرات تھے تو دوسری طرف خواتین۔ اسفند کو دیکھا جائے تو اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ بھائی صاحب صبر کریں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، عمر نے اس کی بےتابی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تو سب کہا لگا کر ہنس دیے، مگر اسفند یار کے دل کا حال تو وہ خود ہی جانتا تھا، جو اپنی شریک حیات کو دیکھ کر ہی چین میں آنا تھا۔
आ गई भाभी। उमर ने शोशा छोड़ा। किधर किधर? असफन के बौखलाने पर एक दफ़ा फिर महफिल ज़ाफ़रान हुई थी, जिस पर असफन यार तिलमिला कर रह गया। आ गई भाभी। उमर ने वफ़ा को आते देखा। झूठ मत बोलो, असफन यार ने सर झटक कर कहा। इस बार सच में आ गई हैं लाले। उसने असफन यार का कंधा झंझोड़ा, जो मौलवी साहब के निकाह पढ़ाने पर होश में आया, और हमतन गोश होकर उसकी तरफ के बोल सुनने लगा। क्या आपको असफन यार खान वल्द इब्राहिम खान से सिक्का राजुल वक्त 5 लाख निकाह कबूल है? मौलवी साहब के सवाल पर असफन यार की धड़कनें बेताब हुई थी और वफ़ा की खामोशी पर बेचैन। कबूल है। ये 2 बोल सुनने थे कि असफन यार की रग रग में ठंडक उतरती चली गई। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। वफ़ा ने आंखें मीचते खुद को पुरसुकून करते कहा। क्या आपको कबूल है? कबूल है। तामुर कबूल है, आखिरी सांस तक बखुशी कबूल है। ये उसने अपने दिल में कहा था और फ़ौरन दस्तखत करते अपनी ज़िंदगी के सारे हुकूक असफन यार के नाम कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था यही था उसका हमसफ़र, जिसका साथ वो दूसरे जहान तक चाहती थी। एक आंसू टिपका था वफ़ा की आंखों से, और ये था शुक्र का आंसू अपने रब की नेमतों का। इस तरफ वफ़ा ने निकाह कबूल किया था, तो दूसरी तरफ मोमिन जो डेरे पर वफ़ा की तस्वीर को दुनिया जहान भुलाए तक रहा था, उसका दिल एकदम बेचैन होने लगा। ये कैसी बेचैनी है? मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? उसने इधर उधर टहलते कहा। कहीं गुलरुख को तो कुछ नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक होगी। उसने अपने आप को तसल्ली दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इसलिए चाबी लेकर गाड़ी दौड़ाता वफ़ा के घर की तरफ गया, जहाँ उसे अंदर तो नहीं जाने दिया, मगर यूँ मालूम हो रहा था कि अंदर तकरीब है। कुछ भी हो जाएगा गुलरुख, तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, वो दिल में अपने आप से कहता वहाँ से निकलता चला गया। मगर वो इस बात से अनजान था कि वो अब गुलरुख नहीं, बल्कि वफ़ा असफन यार खान बन चुकी है। इसका बोया गया बीज क्या फल खिलाने वाला था, ये तो कुदरत ही जानती थी। वफ़ा के निकाह कबूल करने के बाद अब मौलवी साहब असफन यार से पूछ रहे थे, क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। उसने आंखें बंद करके मुसरत से कहा। क्या आपको कबूल है? दिलो जान से कबूल है। उसने फिर एक दफ़ा अपने दिल को कहते सुना, जिस पर सब मुस्कुराहट दबाने लगे। क्या आपको कबूल है? ना सिर्फ इस जहान में, बल्कि उस जहान के लिए भी कबूल है, जहाँ शरीक हयात का साथ अबदी होगा। असफन यार के आखिरी कलमात ने सबको दंग कर दिया था, और इसके आखिरी कलमात पर सब तरफ गुलाब के फूलों की बरसात हुई थी, जिसने सारे लाउंज को अपनी खुशियों से मुअत्तर कर दिया था। वफ़ा इसके आखिरी वादे में खोई हुई थी, जो कि वो तब जब असफन यार दरमियान से फूलों का पर्दा हटाकर उसकी तरफ आया और उसके दोनों कंधों से थामकर सामने खड़ा किया। असफन यार ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते लब उसकी पेशानी पर रखे और उसकी पेशानी को अपने लम्ब से मुअत्तर किया। उसकी हरकत पर सबने हूटिंग शुरू की। जबकि वफ़ा को शर्म से कहीं छिपने की जगह न मिली, तो उसने असफन यार के सीने को ही अपनी पनाहगाह समझते उसके सीने में अपना सेहरा छुपाया, जिससे फ़ौरन ईशल ने अपने फ़ोन के कैमरे में कैद किया। निकाह के बाद वफ़ा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने आप को तक रही थी और अपनी नई ज़िंदगी से पिछली ज़िंदगी का मवाजना कर रही थी कि किसी के गला खंकारने की आवाज़ पीछे मुड़ी। असफन तुम? उसके मुंह से हैरत से बस यही निकला। जी मैं माहे बदौलत। उसने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, तो वो फ़ौरन तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। आप जहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, फ़ौरन बाहर जाए। वफ़ा ने उसके पीछे देखते हुए कहा, अभी मुझे तुम्हें छू कर यकीन तो कर लेने दो कि तुम सच में हकीकत हो, मेरा कोई ख्वाब नहीं। उसने सरगोशी में कहते एक झटके से वफ़ा को कमर से पकड़ते अपने सीने से लगाते कहा, जबकि इसकी सिरकती उंगलियों को ऊपर की जानिब बढ़ते देख वफ़ा की जान लबों पर आई। असफन यार की उंगलियों की गुस्ताखियाँ महसूस करते वफ़ा के मुंह से कपकपाते हुए उसका नाम निकला। असफन की उंगलियां सिरकते उसके चेहरे से होती उसकी नीली ज़िंदगी से भरपूर आंखों पर ठहर गई। ये आंखें जिन पर मैं पहले दिन ही अपना दिलवार बैठा था, जिन्हें देखकर मैं एक दिन भी इनको याद किए बगैर सो न पाया, मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, इनमें अपना अक्स देखने की कितनी चाह थी मुझे। मगर फिर ये ज़िंदगी से रोशन आंखों की चमक मान बढ़ गई और इसके साथ जुड़ी मेरी हंसी भी। असफन यार ने खोए लहजे में कहा। वफ़ा ने दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए। मगर आज इन आंखों पर और इनमें नज़र आते अक्स पर मेरा पूरा हक है, जिन्हें देख आज मैं बिन पिए बहक रहा हूँ। उसने मोहब्बत और जज्बात से लबरेज लहजे में कहते उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे और कई देर वहीं रुका रहा। वफ़ा काम सी गई थी। उसकी इतनी कुर्बत पर कहाँ देखा था उसका ये रूप। असफन यार ने उसकी आंखों से लब हटाए तो नज़र बड़ी सी नत के हाले पर गई। मुझे आज ये मेरी रकीब मालूम हो रही है, जो बड़े इस्तेहकाक से तुम्हारे लबों को छू रही है, जिनकी नरमाहट को जज्ब करने का हक सिर्फ मेरा है। असफन यार ने वफ़ा के सुर्ख लंग से सजे लबों को अंगूठे से सहलाते कहा। इससे पहले कि वफ़ा इसकी इतनी बेबाकी पर इसके कदमों में ढेर होती, वो पूरी शिद्दत से उसके सुर्ख लबों पर झुका और उन पर अपनी नई दास्तान रकम करने लगा। वफ़ा की सारी जान इसके लबों पर अटकी थी। उसने इसके असफन के कुर्ते को जकड़ा। अगर असफन यार ने उसे कमर से ना थाम रखा होता तो वो यकीनन ज़मीं बोस हो जाती। कितने लम्हे बीत गए, दोनों ही इस बात से अनजान थे, क्योंकि दोनों ही मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में खो चुके थे। दुनिया जहान की खबर भुलाए, जिन्हें सिर्फ एक दूसरे से गर्ज था।
اب اور سانس لینا وفا کے لیے دوبھر تھا۔ اسفندیار اس کا خیال کرتے آہستگی سے پیچھے ہٹا تو دونوں بھیگے لبوں سے گہرے سانس لیتے ایک دوسرے سے سر ٹکا گئے۔ وفا کا چہرہ تو یوں سرخ تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ پھینک دیا ہو۔ کتنی چاہت تھی مجھے تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی، لیکن پہلے یہ حق حاصل نہیں تھا جو آج محرم بن کر ملا، اور دیکھو آج تمہارے چہرے پر میری قربت کے رنگ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ اسفندیار نے بوجھل سے لہجے میں کہتے فون نکال کر فوراً گھٹا گھٹ 2-4 تصویریں وفا کے ساتھ اسی بکھری حالت میں لے لی جس کے چہرے پر اسفند کی محبت کے رنگ تھے۔ وفا تو ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اسفند، اس نے منمناتے لہجے میں کہا، جی جانے اسفندیار، ایسے مت پکارا کرو ورنہ پھر ان لبوں کو انعام کے طور پر اپنی دسترس میں لے لوں گا۔ اسفند نے اس سے پیار سے سر ٹکراتے کہا تو وہ فٹافٹ اس کے گریبان میں منہ چھپا گئی۔ واہ بھائی، ہم سے چھپ کر ہم میں ہی پناہ لے رہی ہیں۔ آپ باخدا کہیں ہم کو اس ادا پر بہک کر آج ہی نہ رخصتی کرا لیں۔ اس کے اتنے بے باک اظہار پر وفا کی بولتی ایسے بند ہوئی کہ اسفند کا کہا اس کی حالت پر پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ وفا نے اسے گھورتے ہوئے مکوں کی برسات کر دی اور پلٹ کر جانے لگی جب اسفندیار نے اس کا ہاتھ کھینچا، جس کے باعث اس کی کمر جھٹکے سے اسفندیار کے سینے سے ٹکرائی، جس پر دونوں کے دل بے ساختہ دھڑک اٹھے۔ بڑا میٹھا سا احساس تھا ایک دوسرے کی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو سننا جو آپ کے محبوب کی ہی نام کا راگ الاپ رہی ہوں۔ کدھر چلی؟ اسفند نے وفا کے جوڑے کو آہستگی سے کھولتے ہوئے کہا، جس کے باعث اس کے لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ اسفندیار نے اس کے بالوں میں منہ گھساتے گہرا سانس کھینچا اور ان کی خوشبو کو اندر اتارا۔ وفا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اسفند نے آہستگی سے اس کی گردن سے بال ہٹائے، اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے جس پر وفا جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کے لب گردش کرتے وفا کے نیم اریاں کندھے تک آ پہنچے۔ وفا نے کس کر مٹھیاں بھینچی۔ اسفندیار تو اس پیاسی کی طرح خود کو سیراب کر رہا تھا جیسے آج ہی صحرا سے لوٹ کر پیاس بجھا رہا ہو جو مٹی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ ایسے ہی ایک دوسرے میں کھوئے رہتے اور اسفند اس کی جان پر بنائی رکھتا اگر دروازہ نہ کھٹکتا۔ ارے دلہے میاں، باہر کا رخ کرو، تم تو آج ہی رخصتی کے چکروں میں ہو، ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ ایشل نے شرارت سے اسفند کو تنگ کیا۔ ایشل کی آواز نے دونوں کو حال میں لاپٹخا تھا اور اسفندیار نے بمشکل ہی اپنے منہ زور جذبات پر بند باندھا تھا اور وفا کی بکھری حالت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دن میں آؤں گا تم کو تم ہی سے چرانے اور تم دل سے اجازت دوگی میری جان، اسفندیار نے اسے ماتھے پر لب رکھتے کہا اور باہر کھڑی ایشل اور نوری سے پہلو بچاتا باہر چلا گیا، جبکہ ان کی شرارتی نظروں نے وفا کو شرمندہ کر دیا تھا اور وہ ہنس کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آج اسفند بولا تھا اور وفا سن رہی تھی۔ چاہے جانے کا احساس کتنا دلکش ہوتا ہے، اس نے یہ اسفندیار سے جانا تھا۔ اسپتال میں وینٹیلیٹر پر لیٹے اجالا کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی، پہلے انگلیوں میں پھر پلکیں کپ کپائی تھیں اور آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کی جبکہ دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اسپتال کے سفید در و دیوار دیکھ کر سمجھ نہ سکی کہ وہ یہاں کیوں ہے، جبکہ نرس جو اسے چیک اپ کرنے آئی تھی اس کی بگڑی حالت اور اس کے ہوش میں دیکھ کر باہر ڈاکٹر کو بلانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور سکون آور انجیکشن دیا۔ خان حویلی میں اجالا کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر سب میں بجلی بھر گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ساتھ آگے پیچھے کئی گاڑیاں نکلی تھیں ہسپتال کی طرف۔ اجالا سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا گیا تھا اور مومن کے کہنے پر اس قصے کو وہیں ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ اسفندیار اسے دیکھ کر رہ گیا جس نے اپنی بہن کو بغیر کسی سوال کے معاف کر دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو معاف کیوں نہ کر سکا؟ اسفندیار کم ہی اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں مومن آ جاتا، وہ وہاں سے نکل جاتا۔ یہ بات سب جانتے تھے۔ آج کل حویلی میں اسفندیار کی شادی کی تیاریاں اچانک شروع ہوئی تھیں اور سب یہ سمجھ نہ سکے تھے کہ نعیمہ بیگم نے اتنی جلدی بغیر انہیں بتائے بہو ڈھونڈ کیسے لی۔ شادی کی تیاریوں میں ایشل پیش تھی، جبکہ مومن اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر اسفند ایشل سے پیار نہیں کرتا تھا تو کس سے کرتا تھا؟ اگر ایشل سے شادی نہیں کی تو وہ کون خوش نصیب ہے جس کی زندگی میں داخل ہونے جا رہی تھی؟ آج کل مومن انہی سوچوں میں گم تھا۔ بھولے سے بھی اس کے ذہن میں وفا کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کو وہ خوش نصیب کہہ رہا تھا وہ اس کی اپنی ہی سابقہ بیوی ہے۔ نعیمہ، تم نے تو چٹ منگنی پٹ پیار اچانے کی سوچی، ہم سے لڑکی کا مشورہ تک نہیں لیا اور کل مہندی آ پہنچی ہے۔ نعیمہ بیگم جو اپنے پورشن کو پیلے اور سفید پھولے سے سجوا رہی تھی شہناز بیگم اور نائلہ بیگم کی بات پر ٹھٹک کر رکی۔ معاف کرنا شہناز، مگر تم نے بھی وفا یا شازیہ کے بارے میں مجھ سے کوئی رائے نہیں لی تھی تو پھر میں کیسے لے لیتی؟ اور ویسے بھی میرے اسفندیار کی پسند کوئی گئی گزری نہیں بلکہ وہ بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، نہایت سگھڑ، اچھے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ، یہاں تک کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں میرا اسفندیار خوش نصیب ہے جسے اس لڑکی جیسا گوہر نایاب ملا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی جچیں گے، جبکہ شازیہ نے تو تمہاری کبھی مدد ہی نہیں کی کسی کام میں۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے کچن کے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہو۔ نعیمہ بیگم نے طنز کے تیر چلائے تھے اور وفا کی اتنی تعریفیں کی کہ وہ دونوں شازیہ کی ہڈ حرامی کا سن کر شرمندہ ہو گئی۔ بات تو سچ ہی تھی، مگر جبکہ نعیمہ کی بہو کی تعریفیں سن کر ان کے بھی دل میں اسے دیکھنے کا تجسس چھا گیا جو شادی والے دن ان پر
बम की तरह गिरना था। मेहंदी का दिन भी आ पहुंचा था जब असफन को मेहंदी लगा रहे थे, जबकि वो हंस हंस कर सबसे मेहंदी लगवा रहा था। उसके चेहरे से उसकी अंदरूनी खुशी वाज़ह हो रही थी। शाजिया जो उसको यूं खुश देख रही थी और अपने होने वाली बीवी की इतनी तारीफ़ें करती सुन रही थी, जल कर रह गई थी, जो उसे भी कभी कभी ताने की लपेट में ले लेता था। असफन, ऐसी भी क्या गोहर जड़े हैं तुम्हारी बीवी में, जिसे तुम इतना छुपा कर रख रहे हो, ना नाम बता रहे हो, कहीं देखने के काबिल ही तो नहीं वो जिसे तुम दिखा नहीं रहे। शाजिया भी आखिर कब तक बर्दाश्त करती, जली कटी सुना ही डाली उसने। इसकी बात पर हाल में एकदम खामोशी छा गई, जबकि असफन की मुस्कुराहट में ज़रा बराबर भी कमी ना आई थी। नायाब चीज़ें हमेशा छुपा कर रखी जाती हैं ताकि उनको किसी की काली नज़र न लगे, और रही बात देखने के काबिल की, तो फिक्र मत करें, शादी के दिन उसकी खूबसूरती को देखकर सबसे बड़ा सदमा आपको ही लगने वाला है। आई एम डैम श्योर भाभी, उसने शुरू में शरीर अंदाज में कहकर आखिर में भाभी खींच कर कहा तो वो पैर पटक कर रह गई। असफन ने सीधा सीधा उससे काली नज़र कहा था और किसी ने उसको कुछ कहा भी नहीं। देखते हैं, उसने जलकर कहा, जिस पर असफन कंधे उचका कर रह गया। इससे पहले कि मोमिन उसे उपटन लगाता, असफन ने उमर को खफीफ से इशारा किया, जिस पर हाल की तमाम लाइट्स 2 मिनट के लिए बंद हो गई, और जो ही लाइट्स ऑन हुई असफन अपनी जगह से गायब था। अरे असफन यार, कहाँ गया? सब परेशान होकर उठे। अरे वो तो गए, उमर ने सर मारते कहा। कहाँ? सब ने इकट्ठे पूछा। भाभी को उपटन लगाने, वो ये कहते ही बाहर को भाग गया ताकि बाकी सब उसकी दुर्गत न बना दें, जबकि ईशल दांत पीस कर रह गई, जिसे असफन बगैर लिए ही चला गया था। वो भी सबसे नज़रें बचाती वफ़ा के घर को निकल गई। वफ़ा के घर की बात की जाए तो वहाँ महफिल जोशो खरोश से जारी थी। वफ़ा के हाथों पर मेहंदी लग रही थी, जबकि पास ही लड़कियाँ ढोलकी बजा रही थीं। ज़रियाब ने किसी को भी वफ़ा के चेहरे पर उपटन लगाने से मना किया था, जिसकी वजह से सब समझने से कासिर थे, जबकि एक मन चली बोली, क्या बात है भाई, कहीं अपने सैया जी का इंतज़ार तो नहीं कि वो आएँ और उपटन लगाएं? उसकी बात पर सब लड़कियों ने ज़ोर शोर से तस्दीक की थी, जबकि वफ़ा को कहीं छुपने की जगह न मिली। तो आप बुला लें, मगर अफसोस जीजा जी तो आने से रहे, उनकी तो खुद की मेहंदी है, हमारी दुल्हन को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। एक और लड़की ने अचानक सर पर हाथ मारकर कहा, अरे ऐसा कहाँ मुमकिन है, हमारी दुल्हन बुलाए और हम जान हथेली पर रखकर ना आए? ऐसा हो सकता है भला? असफंजार के एकदम महफिल में नमूदार होकर शरीर लहजे में पूछने पर लड़कियां हड़बड़ा उठीं। ओ जीजू, यहाँ कैसे? यहाँ लड़कों का आना मना है। लड़कियों ने ज़ोर शोर से उसके आने की नफ़ी की थी। जी हाँ, पराए लड़कों का, मगर दूल्हे पर यह हद लाजिम नहीं होती। उसने वफ़ा के करीब पहुंचकर उसे उठाकर अपने सामने खड़ा किया, जिस पर फिर एक बार ज़ोर शोर से हूटिंग हुई थी, और देखते ही देखते उसने सबके सामने अपने गालों पर लगे उपटन को वफ़ा के गाल से अपने गाल रगड़ते उसके चेहरे पर अपने चेहरे से उपटन लगाया, जिस पर एक दफ़ा फिर महफिल में तालियां और कह कहे गूंजे। वाह रे मौला, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? सहर ने शरीर लहजे में उनको छेड़ा, जिस पर दोनों छिनप गए। लेकिन सहर हड़बड़ाई तो तब जब पीछे से 2 हाथों ने उसके दोनों गालों पर भर कर उपटन लगाई। वो नाना करती रह गई, जबकि उसने पलट कर देखा तो ज़रियाब को देखकर घूरती रह गई। क्यों बेगम, हम हैं तो क्या गम है, हमको आपको सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। ज़रियाब ने उससे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते कहा तो लड़कियों की शरीर नज़रें खुद पर देखती वो शर्मा कर भाग गई, जबकि वफ़ा अभी तक असफन को हैरत से देख रही थी और सोच रही थी कि उसे अंदर आने किसने दिया, जबकि असफन ने इसकी सोच पढ़कर उसे आंख मारते ज़रियाब की तरफ इशारा किया, जिसने उनके देखने पर थम्स अप का इशारा किया। वफ़ा इसकी हरकत पर हड़बड़ा कर रह गई। वो और उसे घूर कर देखा, जबकि ज़रियाब को असफन के साथ मिले देखकर वो तासुफ से सर हिलाने लगी कि उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर ईशल के आने पर और महफिल में रंग जमाने पर सब हंसी से लूट-पूट हो गए। यूँ मेहंदी का एहतमाम खूबसूरत अंदाज में हुआ। असफन ने बहुत कोशिश की कि वो वफ़ा से अकेले में मिल सके, मगर ईशल ने इसकी सब कोशिशों पर बाल्टी भरकर पानी फेर दिया। वफ़ा असफन के तिलमिलाने पर कहकहा लगा कर रह गई, जबकि असफन ने मुंह पर हाथ फेर कर उसे वार्न किया, कल आना तो मेरे पास ही है बच्चू। और यूँ वो बिना मिले हवेली वापस लौट आया था, जहाँ सबकी डांट ने उसका इस्तकबाल किया, जो अकेले ही दुल्हन के साथ रस्म कराया था, जिस पर वो घिसिया कर रह गया और आने वाले कल के बारे में सोचने लगा, जो बहुत खुशगवार था। शादी का दिन आ पहुंचा, जिसका इंतज़ार असफंजार ने बरसों से किया था। आज उसके दिल की धड़कन, उसकी ज़िंदगी, उसके घर, उसके कमरे में शरीक हयात की हैसियत से आ रही थी। नईमा बेगम कमरे में आई थी और असफन को ब्लैक शेरवानी पर महरून कुल्ला पहने देखकर उसकी नज़र उतारी। माशाल्लाह, बहुत खूबरू लग रहा है मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसा ही रखे। उन्होंने दिल से उससे दुआ दी थी, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। और फिर खान हवेली का काफिला निकला था मैरिज हॉल की तरफ, जिसमें ढोल पर भंगड़े डालते हुए उमर पेश था। बारात पहुंच चुकी थी, दूल्हे को स्टेज पर बिठाया जा चुका था। अब इंतज़ार था तो बस दुल्हन का। दुल्हन की माँ कहाँ है नईमा भाभी?
نائلہ بیگم کا تجسس عروج پر تھا۔ بس آ رہی ہوں گی، نعیمہ بیگم نے انہیں دلاسا دیا۔ وہ جانتی تھی سب سے بڑا جھٹکا انہیں لگنے والا تھا۔ ثاقب صاحب طاہر صاحب کو یہاں دیکھ کر حیرت کا شکار ہوئے تھے، جبکہ طاہر صاحب نے یوں ظاہر کیا جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو، جبکہ اسفن اور ابراہیم صاحب سے وہ خوش دلی سے ملے تھے۔ مومن جو اسٹیج پر جا رہا تھا سحر کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکا، بھلا سحر کا یہاں کیا کام؟ لیکن جب دلہن کے آنے کا شور اٹھا تو اس کا سر میکینکی انداز میں پیچھے مڑا، جہاں دلہن اپنے بھائی کے بازو میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر آ رہی تھی، جسے دیکھ سب کو ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لیکن مومن تو سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وفا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر آج اسے اپنے خسارے کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کھویا، کیا پایا تھا۔ دل کے پہلو میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی اور منظر دھندلا ہوا تھا۔ وفا کو برائڈل روم میں پہنچایا گیا، جہاں زریاب اور اس کی والدہ پہلے سے موجود تھیں۔ دونوں کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ وفا لگی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ اناری سرخ عروسی لہنگا، بالوں میں مانگ ٹیکا سجا کر، سر پر کام سے بھرا دوپٹہ خوبصورتی سے سجایا گیا۔ آج تو اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ میک اپ نے اس کے تیکھے نین نقش کو اور بھی ابھار دیا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے گھائل ہو جاتا۔ اس کی مسکراہٹ آج دل موہ لینے والی لگ رہی تھی۔ آج بھی اس نے چاند کے ہالے کی مانند سونے کی نتھ پہنی تھی، جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی، جبکہ گلے میں نولکھا ہار پہنایا گیا تھا۔ سائمہ بیگم نے فوراً اس کی گردن کے پیچھے نظر کا ٹیکا لگایا کہ کہیں اسے کوئی بری نظر نہ لگ جائے۔ وفا کا دلہنہ روپ دیکھ کر زریاب کی آنکھیں ایک دم نم ہوئیں۔ آج اس کی بہن پرائی ہونے جا رہی تھی، مگر اس بار اسے یقین تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ وفا ایک دم آگے بڑھ کر زریاب کے گلے لگی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ زریاب کے گلے لگی اپنا ڈر دور کر رہی تھی۔ زریاب نے اسے سر پر پیار دیا اور اس کو باہر لے جانے کے لیے اپنا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ دونوں جانتے تھے باہر کن حالات کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اس لیے زریاب نے وفا کو میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں والی نظروں سے دیکھا تو وفا نے گہرا سانس لے کر خود کو باہر جانے کے لیے تیار کیا۔ وفا نے زریاب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر چہرے پر بڑی سی مسکان سجائے قدم باہر بڑھائے، جہاں سب اسے حیرت میں گھرے دیکھ رہے تھے۔ مومن کے پاس سے گزرتے اس نے یوں سے نظر انداز کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور سامنے اپنے ہم سفر پر نظر پڑتے ہی وہ ہر چیز بھول گئی تھی۔ بس یاد تھی تو اس کے ہم سفر کی دلکش مسکراہٹ جو اپنا ہاتھ پھیلائے اس کا منتظر تھی۔ وفا آج بڑی شان سے اپنی جان سے عزیز بھائی کی ہمراہی میں اسفنجار اپنے شریک حیات کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ آج اس کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہ تھا۔ اس کا ایک ایک قدم اسے اس کے روشن مستقبل کے قریب لے جا رہا تھا، جس کی اس نے کبھی مومن کے ساتھ خواہش کی تھی مگر قبول اسفن کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس بات کی وفا کو زیادہ خوشی تھی۔ بے شک ہمارے رب ہمیں بہتر کی بجائے بہترین سے نوازتا ہے، اس کا آج وفا کو یقین ہو چلا تھا۔ اس کے قدم سٹیج کے قریب آ کر رکے تھے۔ اسفنجار جو بے تابی سے وفا کا انتظار کر رہا تھا، وفا کو زریاب کے ہاتھ تھامے سہج سہج کر آتے دیکھ کر اس کی سانسیں رکی۔ اس نے دیار غیر میں بیش بہا حسن دیکھا تھا، مگر جو حسن وہ آج دیکھ رہا تھا وہ ان سب پر بھاری تھا۔ اس نے سرخ لنگ میں دیکھ کر اسفن کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ اس کا دل کیا کہ زمانے کی پرواہ کیے بغیر اسے کہیں چھپا کر لے جائے جہاں صرف وہ دونوں ہی ہوں۔ اس کے سرخ لب دیکھ کر اسفن کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا، اس کی پیاس شدت اختیار کر کے جو شاید ان کی نرمی محسوس کر کے ہی مٹنی تھی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹائیں، مگر لمحے کی دیر میں نظریں پھر اس پر ہی پیکر کا طواف کر رہی تھی۔ کم بخت دل اس کو پانے کی چاہ میں تڑپ رہا تھا۔ وہ لاکھ پہرا بٹھا رہا تھا مگر دل ڈھول کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ ایک طرف اسے پانے کی خواہش تھی تو دوسری طرف وقت گزرنے کی بے چینی، کب یہ ظالم وقت ختم ہو اور اس کی دسترس میں ہو۔ وفا کو اسٹیج کے قریب رکتا دیکھ کر وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے نیچے اترا اور اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ اس کا پھیلا ہاتھ دیکھ کر وفا نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا جو اس کے ہاتھ میں چھپ سا گیا۔ اسفن نے فوراً جھٹکے سے اس کے نرم و نازک ہتھیلی پر اپنے سلگتے ربط رکھے۔ سب کی موجودگی میں اس کی اتنی بھی باقی پر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ سب نے اسفنجار کی اس شوخ حرکت پر زور و شور سے تالیاں بجائیں اور ہوٹنگ کی۔ اسفن نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سنگ سٹیج پر چڑھایا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا، مگر جانتا تھا اس حرکت پر وفا اسے بغیر دولہا ہونے کا لحاظ کیے گنجا کر سکتی تھی، اس لیے شرافت کا مظاہرہ کیا، مگر فوٹو شوٹ میں اس نے تمام کسر نکالی تھی۔ کبھی کمر پر ہاتھ رکھتا، قریب کھینچ لیتا تو کبھی ایسے پوز بناتا کہ آدھی جان پر بن آتی۔ آج اس کی انگلیوں کی گستاخیاں عروج پر تھیں جس نے وفا کو بوکھلائے رکھا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ وہ اسے گھور بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگر کبھی گھور کر بھی دیکھ لیتی تو وہ آگے سے آنکھ مار کر اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا۔ اس نے جیسے ہی اس کی پیشانی پر لب رکھے، فیمیل فوٹوگرافر نے کلک کی آواز سے اس خوبصورت منظر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا۔ انہیں دیکھ کر کئی لوگوں کے دل سلگ رہے تھے جن میں شازیہ پیش تھی۔
سحر تعصب سے مومن کو دیکھ رہی تھی جو دھندلائی آنکھوں سے وفا کو اسفند یار کے نزدیک جاتا دیکھ رہا تھا۔ سحر کا دل اس کے لیے دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ دل سلگ رہا ہے آپ کا؟ درد ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کبھی ایسا ہی درد وفا کو بھی ہوا ہوگا جب اس کے سامنے کسی اور کو اپنایا تھا؟ ابھی وفا آپ کی محرم نہیں تو آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے، مگر ستم تو یہ تھا کہ جب آپ نے شازیہ سے شادی کی تب وہ آپ کی محرم تھی، مگر آپ نے اس پر رحم نہ کیا۔ تو دیکھیں آج خدا نے بھی آپ پر رحم نہ کیا۔ کہا تھا نا میں نے کتنا ظلم کریں جتنا خود سہ سکیں، اور دیکھیں آج آپ تنہا رہ گئے، کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، نہ آپ کا دوست نہ آپ کی محبت۔ سحر کی باتیں مومن کے دل میں زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ وہ تو یہ کہتی چلی گئی مگر مومن سنبھل نہ سکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری گل رخ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں چاہ سکتی، وہ تو صرف میری ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، تو پھر وہ اسفند سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل سلگ کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ محبت تو کب کی سلگ گئی تھی، مگر محبت کو سلگانے والا بھی وہی تھا۔ اس کو لگا اس کے گرد آکسیجن ختم ہو گئی۔ اس نے کرتے کے بٹن کھولے اور کھینچ کر سانس لینے لگا۔ اسفند کو یوں وفا کے ہاتھوں کو یوں لبوں سے چھوتے دیکھ کر اسے لگا کہ کسی نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا ہو۔ اسے لگا وفا اس سے بے وفائی کر رہی ہے، مگر وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ بے وفائی کا مرتکب تو وہ خود ٹھہرا تھا۔ وہ خود اپنی محبت کا قاتل تھا، مگر قصوروار وفا کو سمجھ رہا تھا نادان۔ اس سے یہ سب دیکھا نہ گیا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب سے زیادہ جلن کا شکار تو اس وقت شازیہ ہو رہی تھی، جو وفا کو وہاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو بھسم کر دیتی۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ وفا کیسے آ گئی دوبارہ؟ اس نے عصمت بیگم پر چلاتے کہا۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ نعیمہ بھاگبی نے کون سی گیم کھیلی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تو خود ہونکوں کی طرح سارا منظر دیکھ رہی تھی جو ناقابل یقین تھا۔ اماں میں بتا رہی ہوں، حویلی کی مالکن صرف میں ہوں، اگر اس وفا نے بیچ میں ٹانگ اڑائی نا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں میں نفرت لیے کہا تو عصمت بیگم اس کے عزائم سن کر ڈر گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا وہ یہ خود چل کر جال میں آ گئی، اب اسے رستے سے ہٹانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے خطرناک ارادے سے انہیں آگاہ کیا اور وہاں سے ہٹتی چلی گئی۔ اب اس کی نفرت کیا رنگ لانے والی تھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، جو کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ اجالا حسد بھری نظروں سے زریاب اور سحر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو قاسم کو زریاب سمجھ کر اپنی عزت لٹوا بیٹھی تھی، اس کی عقل ابھی بھی نہ کھلی تھی۔ زریاب کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر اسے پانے کی چاہ انگڑائی لے کر اٹھی۔ زریاب صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا، میں کبھی اسے تمہارا نہیں ہونے دوں گی سحر، بے شک اس کے لیے مجھے تمہارے راستے سے ہی کیوں نہ ہٹانا پڑے۔ مجھے زریاب کی دوسری بیوی بننا بھی منظور ہے۔ وہ ناپاک ارادے لیے ایک بار پھر ان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک بار پھر ان کی زندگی آندھیوں کے زد میں آنے والی تھی، مگر اس بار وفا تیار تھی۔ اسفند یار نے ذرا دیر کے لیے وفا کا سٹیج پر ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جبکہ وفا اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ سب کی مانی خیز نظریں اسے شرم سے دوچار کر رہی تھیں۔ اسفند میرا ہاتھ چھوڑو، سب کیا سوچیں گے؟ وفا نے آہستگی سے جھکتے ہوئے کہا تو اسفند چوڑا ہوا۔ تم لوگوں کو چھوڑو، وہ تو کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، اگر ان کی باتیں بھی ہم سوچیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ تم بس اپنے سیاں پر دھیان دو۔ اسفند نے اس کا ہاتھ سینے سے لگاتے کہا۔ سب کو دبی دبی ہنسی ہنستے دیکھ کر وفا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے کس کے ایک کوہنی اسفند کے پہلو میں رسید کی، جس سے اس کا پہلو اچھی طرح سیکا جا چکا تھا۔ اسفند بلبلا کر رہ گیا۔ وفا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کمر کو سہلاتے کہا، جہاں سے ابھی تک تپش نکل رہی تھی، جبکہ ایشل کا اسے دیکھ کر کہا نکلا جو بے ساختہ تھا۔ عمر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اسفند یار ان دونوں کو دیکھ کر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کا دور شروع ہوا، جس میں ایشل ہی آگے لگ کر اسفند کی جیب لوٹنے کے چکروں میں تھی۔ اس کی باتوں نے اسفند کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کو گھور کر رہ گیا، جو 1,00,000 سے 1 پائی بھی کم نہیں کر رہی تھی۔ اس نے عمر کو اشارہ کیا، جو ہاتھ جوڑ کر اپنا پہلو بچا گیا کہ بھائی تم ہی سمجھا لو۔ اسفند یار کی درگت بنتی دیکھ وفا اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کر رہی تھی، جو نکلنے کے چکروں میں تھی، جس سے اسفند یار بخوبی واقف تھا۔ اسفند تم اتنے کنجوس کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ایشل نے اسے تنگ کرتے کہا۔ ان کے لیے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، یہ پیسے کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں سے بھی انمول ہے، جنہیں ہم دل کی سلطنت میں ملکہ بنا کر رکھیں گے۔ اسفند نے وفا کو جان نثار نظروں سے دیکھتے کہا اور ایشل تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیے اس کو 1,00,000 سمیت گولڈ کی بریسلیٹ گفٹ کی۔ ایک بار پھر لڑکیوں نے حال کو اپنے زور و شور سے سر پر اٹھایا۔ وفا اسفند کی ہر بات کو دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنی انمول نہیں تھی جتنا اسے اسفند کی چاہت نے بنا دیا تھا، اور وہ اس پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا اور وفا جاتے سمے
ذریعہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، شاید آخری دفعہ۔ پھر اسفند اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کا وعدہ کرتا وفا کو خوشی خوشی رخصت کرا کر خان حویلی لے گیا تھا۔ اس کا استقبال پورے دھوم دھڑکے سے کیا گیا تھا۔ یہی وہ عمارت تھی جو اس کی سسکیوں کی گواہ تھی، اور شاید یہی اس کی خوشیوں کی گواہ بننے جا رہی تھی۔ وفا کو اسفند کے کمرے میں سیج میں بٹھایا گیا۔ اسفند کا کمرہ صرف سفید گلابوں سے سجایا گیا۔ اسفند یار جانتا تھا کہ وفا کو سفید رنگ سے عشق تھا، اور اسفند کو وفا سے۔ ایشل بھی اسے بٹھا کر جا چکی۔ آنے والے لمحات کو سوچتے ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں، اس کا دل یک باری دھڑکا، جبکہ اسفند ہلکی سی دستک دیتا اندر داخل ہوا اور پلٹ کر دروازہ لاک کیا، جس سے وفا کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ اسفند کا اس کی طرف بڑھتا ایک ایک قدم اس کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کر گیا۔ چونکی تو وہ تب جب اسفند بالکل اس کے سامنے بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نہ کہ میرے ساتھ زندگی کا نیا آغاز کیسے کرو گی؟ اسفند یار کی اس کی سوچ کو صحیح پڑھ لینے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں مت دیکھو، کوئی گستاخی کر بیٹھا ہوں، ویسے بھی ان آنکھوں سے عشق ہے مجھے۔ اسفند نے دھیرے سے اس کی نیلی آنکھوں کو چھو کر کہا تو وفا کی پلکیں کپ کپ آ گئیں۔ اسفند ایک دفعہ پھر سوچ گیا کہ تم مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار لو گے جو تمہارے قابل اس سے پہلے کہ وفا بات پوری کرتی اسفند نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر دیا۔ کون کس کے قابل ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، فی الحال تو یہ جان لو کہ اسفند یار کی ذات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تم روح ہو میری، روح کے بغیر بھی کوئی مکمل ہوا ہے؟ وفا اس کی بات پر اندر تک سرشار ہو گئی۔ تمہاری منہ دکھائی دینا تو میں بھول ہی گیا۔ اس نے فوراً جیب میں سے مخملی ڈبی نکالی جس میں ہیرے کی باریک سی نتھ جگمگا رہی تھی۔ اس نے نتھ نکال کر وفا کی پہنی گئی نتھ کو اتارا اور ہیرے کی اس کی تیکھی ناک کو زینت بنایا اور اس پر لب رکھے۔ وفا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا۔ پھر ہیروں سے جڑی موتیوں کی پائل نکال کر اس کے پاؤں کی زینت بنائی۔ بہت خوبصورت، وفا کے منہ سے ایک دم نکلا۔ اسفند نے پائل پہنا کر لب اس کے پائل پر رکھے تو وفا نے فوراً پاؤں کھینچا۔ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ میرے لیے غیر اہم نہیں ہے جانے اسفند، اس نے وفا کے ہاتھ تھامتے کہا۔ جانتے ہو میں نے یہ منہ دکھائی کیوں دی؟ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ناک میں نتھ مجھے تمہاری قربت کے لیے اکساتی ہے، اور پائل سے مجھے احساس ہوگا کہ تم میرے لیے سجی ہو۔ میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے تم میں الجھائے رکھیں اور کہیں متوجہ نہ ہونے دیں تاکہ میں تم میں کھویا رہوں۔ اس کے اس قدر پیارے اظہار پر وفا کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ اس کے گلے لگے۔ کیا خوبصورت اظہار ہے بھائی، شکریہ کا، مگر ہم خود آپ سے اپنا حق وصول کریں گے۔ اسفند نے وفا کو اپنے گلے لگے دیکھ کر شریر لہجے میں کہا اور اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا اور اس کے زیورات اتارنے لگا۔ اس کا ہر ایک لمس وفا کے جسم میں کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ اسفند نے تمام روشنیاں بجھا دیں اور اس پر جھکا، پہلے اپنے سلگتے رب اس کی آنکھوں کو معطر کیا، پھر ناک اور پھر ضبط کا بندھن توڑتے وفا کے سرخ پرے لبوں پر شدت سے جھکا اور سانسوں کا تبادلہ کرنے لگا۔ وفا کی جان اسفند کی اتنی قربت پر لبوں میں آئی، جب اس سے سانس نہ لی گئی تو اس نے اسفند کو جھنجھوڑا جو کسی اور ہی جہان میں جا چکا تھا، اور اب اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ جب اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ ذرا سا اٹھ کر وفا کے سرخ چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنے لگا، پھر کندھوں سے کب اس نے وفا کی روح تک کا سفر کیا پتہ ہی نہ چلا۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ اسفند کی شدتیں بھی عروج پر تھیں، دل سے کبھی وفا گھبرا جاتی تو کبھی شرماتی۔ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ اسفند وفا کی روح میں اترتا چلا گیا اور دونوں کو ایک کر دیا تھا، جہاں سے ان کو جدا کرنا ممکن نہ تھا۔ آخر عشق کے فراق میں تڑپتی دو روحوں کا ملن ہو چکا تھا جس پر قسمت بھی خوش تھی، مگر آنے والی آزمائش میں کیا وہ ایک ساتھ رہ پائیں گے یا دوریاں ان کا مقدر ٹھہریں گی۔ آج کی صبح بہت حسین تھی، خاص کر وفا کے لیے۔ وہ قسمت سا کر اٹھی تو اپنے آپ کو اسفند کی باہوں کی مضبوط گرفت میں پایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسفند نیند میں بھی اس کی حفاظت کر رہا ہو کہ کوئی وفا کو اس سے جدا نہ کر دے۔ آج کئی سالوں بعد وفا کو اتنی گہری سکون کی نیند میسر ہوئی تھی، ورنہ وہ تو آج سے پہلے بھول ہی گئی تھی نیند کہتے کسے ہیں۔ اس نے پہلے اپنے ارد گرد اسفند کی گرفت دیکھی اور پھر ایک نظر اسفند کو جو خود سکون سے اسے تکیہ سمجھ کر اتنے زور سے سینے میں بھینچ کر سویا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اسفند نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ اس نے مشکوک نظروں سے اسفند کو دیکھا کہ آیا وہ سچ میں سویا ہے یا محض اسے تنگ کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر وہ کھو ہی گئی۔ بند آنکھوں میں یہ لمبی پلکیں، تمہاری اتنی لمبی پلکیں کیوں ہیں؟ اس نے سوتے ہوئے اسفند کی پلکوں کو ہلکے سے چھو کر محسوس کرتے کہا۔ پھر نظر اس کی مغرور کھڑی ناک پر گئی جس پر اس نے کالج میں کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر جب بھی وہ وفا کے لیے لڑتا غصہ اپنی ناک پر سجائے رکھتا۔ وفا نے اس کی اونچی مغرور ناک کی ٹپ کو چوما۔ اسفند کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ جو وفا کے قسمت سانے پر اٹھ گیا تھا، وفا کی کاروائیوں کے اپنی ترچھی آنکھوں سے دیکھتے اس کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وفا کو لگا جیسے اسفند مسکرایا ہو۔ اس نے غور سے اسفند کو دیکھا جس کا چہرہ سیکنڈ میں سپاٹ ہوا تھا۔ وفا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر دیکھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں رہا۔ اسفند کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ اب اس کی نظر اسفند کے لبوں پر گئی تھی جو سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ کس نے سوچا تھا کہ مجھے تم سے یوں پیار ہو جائے گا کہ تمہاری پناہوں میں آ کر میں دنیا بھول
بیٹھوں گی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اپنی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرو تو میں یقیناً تمہارا نام لوں گی اسفند۔ وفا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں پر تھوڑی ٹکاتے اسے جانثار نظروں سے دیکھتے کہا، جبکہ اسفند کا بند آنکھوں سے دل کیا وہ اس کی خوبصورت لبوں کو معطر کر دے جس نے اتنا خوبصورت اور دلکش اظہار کیا تھا جو وفا اس کے اٹھے ہونے پر تو کبھی نہ کرتی۔ وہ ابھی بھی ویسے پڑا کہ وفا کے دل کی باتوں کو جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر آتے ہیں یہ لب، اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے لبوں پر ہلکے سے پھیرتے کہا۔ اسفند یار کی رات کی جنون خیزیاں سوچ کر اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ شکر ہے وہ ابھی سویا تھا، ورنہ وفا کا شرم سے گلنار چہرہ دیکھتا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ دل کرتا ہے ان لبوں کو وفا سے شرم کے باعث بولا نہ گیا تو اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ جو اسفند اس کی بات سننے کے لیے بے چین تھا اس نے وفا کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا، اور وفا کو لمحہ لگا سمجھنے میں کہ وہ اٹھا ہوا ہے، بس جان کر سوتا بن رہا ہے۔ اسفند کے بچے جھوٹے کہیں کہ تم جاگ رہے تھے، اس نے اسفند کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے کہا، جس پر اسفند یار کا کب سے ضبط کیا ہوا کہا چھوٹا۔ وفا منہ بسورتے ہوئی کمفرٹر میں چھپ گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہنے چلی تھی؟ اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ وفا میری جان چھپ کیوں رہی ہو؟ میں آگے بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم میرے لبوں کو کیا؟ اس نے شرارت سے وفا کو چھیڑتے بات ادھوری چھوڑی جو وہ اندر گھسی تھی۔ چھونا چاہتی ہو نا، ہے نا؟ اس کی بات مکمل کرنے پر وفا کمفرٹر کے اندر سے جھنجھلائی، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں ہاں، اسفند کا اپنا معصوم بیوی کی شرم دیکھ کر کہا نکلا، مگر اب کی بار وہ وفا کو کمفرٹر سے باہر نکالنے کی جدوجہد بند کرتا خود کمفرٹر میں گھسا تو وفا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے بغیر وفا کی پرواہ کیے اس کے لبوں کو شدت سے اپنی دسترس میں لیا، جبکہ وہ اس کا کندھا دبوچ کر رہ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں اس نے وفا کے سانس کو سکھا دیا تھا۔ وہ ہٹا تو وفا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری بیوی کوئی خواہش کرے اور اسفند پوری نہ کرے، یہ تو اس جہان میں ممکن نہیں، اسفند نے دھیمے سے کہتے اس کے سر کے ساتھ سر ٹکرایا تو وہ اس کے سینے میں چھپ گئی، جس پر اسفند نے زیر لب مسکراتے اس کے بالوں کو چوما۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ پہلے وفا فریش ہو کر آئی اور پھر اسفند۔ اب وہ دونوں نیچے جانے کے لیے تیار تھے۔ وفا نے ہلکے نیلے رنگ کا کلیوں والا فراک زیب تن کیا تھا، کانوں میں جھمکے اور لائٹ پنک لپسٹک لگائے، بالوں پر نیلا سا دوپٹہ ٹکائے وہ نیچے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں خود پر آخری نگاہ ڈالی تو اپنے پیچھے نمودار ہوتے اسفند کو اپنے ساتھ دیکھتے عکس پر نظریں ٹھہر سی گئیں۔ پرفیکٹ، اسفند کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس نے وفا کو اپنی جانب موڑا اور جھک کر اس کی نت کو لبوں سے چوما، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اسفند، تم نے تو میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا، مگر میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے پائی، وفا نے افسوس سے سر جھکا کر کہا۔ اسفند، دے سکتی ہو نا، اسفند نے سنجیدگی سے کہا۔ وفا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا، او ماڑا، ہم کو ہمارا پہلے والا وفا لوٹا دو۔ او ماڑا، ہم خوش ہو جائے گی، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسفند نے وفا کے پرانے لہجے میں ایک سٹائل سے وعدہ لینے کے ہاتھ آگے کیا تو وفا کھلکھلا کر ہنسی۔ ہمارا وعدہ ہے لالے کی جان، ہم تم کو اپنا زندگی کا آخری سانس تک چاہے گا اور پہلے جیسا بن جائے گا۔ اس نے بھی اپنی ازلی انداز میں واپس آتے سینے پر ہاتھ ٹھوکتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دھرتے کہا اور اس سے سر ٹکرایا، جس پر وہ دونوں جی جان سے ہنسی اور نیچے کی طرف بڑھے جہاں وفا کی فیملی ناشتہ لے کر موجود تھی۔ نیچے زریاب اور سیر کو دیکھ کر وفا ان کے گلے لگ کر ملی اور اسفند بھی زریاب سے گلے لگ کر ملا۔ وہ سب وہیں بیٹھ گئے جبکہ نعیمہ بیگم نے انہیں ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ سب ناشتے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے جب وفا کی نگاہ اجالا پر گئی، جو یک ٹک زریاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وفا کی اب تک اجالا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کو زریاب کی طرف دیکھتے پا کر وہ کھٹکی۔ کچھ تو تھا جس سے وہ لائن تھی، مگر کیا؟ اسفند جو وفا کو کچھ کہنے لگا تھا اسے ایک ہی جانب دیکھ پا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اجالا کو زریاب کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ بھی ٹھٹکا۔ اس نے وفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹھیک ہوں کا اشارہ کرتے اسفند کو مطمئن کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ وفا کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے جو وہ بعد میں جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ولیمے کا انتظام بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اسفند نے سب کچھ اپنی نگرانی میں کروایا۔ مومن 2 دن سے لاپتہ تھا، جبکہ شازیہ وفا کو اتنی اہمیت ملتی دیکھ کر جل کوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھٹیا عزائم میں اجالوں کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اب وہ دونوں کیا چال چلتی سبھی اس سے بے خبر تھے۔ ایک دم لائٹس آف ہوئیں اور سپاٹ لائٹ میں اسفند اور وفا کی بہت خوبصورت انداز میں انٹری ہوئی۔ ان کے ارد گرد شعلہ بازی شروع ہو چکی تھی، جبکہ وفا سلور گرے میکسی میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی جو اس وقت سب کی نظروں کا مرکز تھی، جو اپنے شہزادے اسفند یار کے ساتھ چلتی شانہ بشانہ سٹیج تک پہنچی، جہاں سرخ پھولوں کے پھوار نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کو دیکھتے تو سب زور و شور سے ہوٹنگ کرتے، جس پر وفا جھٹ نظریں ہٹاتی، جبکہ اسفند یار کھسک کر اور وفا کے پاس ہو جاتا۔ ایسے ہی مزہ مستی میں خوبصورت فنکشن کا اختتام ہوا اور وہ سب حویلی واپس لوٹ آئے۔